بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھنے کی وجہ۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے تو ماہ محرم کے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سے بھی زیادہ شعبان کے روزے رکھے ہیں، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ محرم کے روزوں کا شعبان کے روزوں سے افضل ہونا بعد میں بتایا گیا ہو، اور عمر کے آخری حصہ میں اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بکثرت روزے نہ رکھ سکے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاق سے ماہ محرم میں سفر اور مرض وغیرہ کے عذر کی وجہ سے اس کے روزوں کی کثرت نہ فرما سکے ہوں۔ علامہ یمانی امیر صنعانی رحمہ اللہ نے سبل السلام میں لکھا ہے، اس بات کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ ہو، یعنی عام مہینوں کی نسبت سے تو شعبان کے روزے افضل ہوں، مگر حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس سے مستثنیٰ ہوں، کیونکہ ان 4 مہینوں کی فضیلت ماہ رمضان کے سوا دوسرے عام مہینوں سے ویسے ہی زیادہ ہے، اور پھر ان زیادہ فضیلت والے مہینوں میں سے بھی ماہ محرم کے روزے زیادہ فضیلت والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، علامہ یمانی رحمہ اللہ نے سبل السلام میں، اور دیگر شارحین نے اپنی اپنی کتب میں بعض روایات بھی نقل کی ہے جن میں اس کا سبب بھی مذکور ہے، مگر وہ چونکہ ضعیف روایات ہیں لہذا ان سے قطع نظر اس سلسلہ میں صحیح ترین حدیث وہ ہے جو کہ ابو داؤد و نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان جتنے نفلی روزے کسی دوسرے مہینے کے رکھتے نہیں دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی صورت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایام بیض اور پیر و جمعرات کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے، اور کبھی بعض وجوہات کی بنا پر مسلسل یہ روزے نہ رکھ سکتے تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھ لیتے تھے، اور اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مگر وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے۔ ماہ شعبان میں کثرت صیام کی ایک توجیہ یہ بھی منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے مؤخر کرتی رہتی، حتیٰ کہ شعبان آ جاتا تو وہ اپنے قضا شدہ روزے رکھتے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبنی بر حکمت اور کسی نہ کسی برائی کو دور کرنے والی ہے۔ عربوں میں ڈاکہ اور رہزنی عام تھی، مگر حرمت والے 4 مہینوں میں وہ بھی ان افعال سے رک جاتے تھے، اور ماہ رجب کے حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ رکے رہتے اور شعبان کے شروع ہوتے ہی ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے۔
اور اس ماہ کا نام شعبان رکھے جانے کی وجہ دیگر وجوہات کے علاوہ ایک یہ منتشر ہو جانا بھی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، ماہ شعبان کا یہ نام ان کے فانی کی طلب یا لڑائی و لوٹ مار وغیرہ کے لیے منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہی رکھا گیا۔ یہ چیزیں اور رجب کے گزر جانے کے فوراً بعد ہی شروع کر دیتے تھے، یہ وجہ تسمیہ سب سے اولی ہے، اگرچہ اور بھی کئی ذکر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان حرکات اور افعال قبیحہ کے مقابلے میں روزے رکھنے کی سنت قائم فرمائی، جس میں ترک طمع و لالچ، ضبط نفس اور فاقہ کشی کی ریاضت ہے، جس سے غارت گری، لوٹ مار اور ظلم و تعدی کی عادات خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ نصف ثانی شعبان کے روزے۔ ماہ شعبان کے روزے مطلق ہے، نہ کہ خاص 15 شعبان کا روزہ، کیونکہ خاص 15 شعبان کے بارے میں پائی جانے والی روایات ضعیف ہے، جس کی قدر تفصیل بھی ہم تھوڑا آگے چل کر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب نصف شعبان ہو جائے تو بعد میں روزے نہ رکھو، یہاں تک کہ ماہ رمضان داخل نہ ہو جائے۔ المرقات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے بقول اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شعبان کے روزے چاہے کتنے ہی فضیلت والے کیوں نہ ہو مگر ہے تو نفلی، جبکہ آگے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا مہینہ ہے، لہذا اس کی تیاری کے لیے قوت جمع کی جائے تاکہ کہیں آدمی کمزوری و ضعف کا شکار نہ ہو جائے اور کہیں اس مہینہ کے فرض روزوں میں قضا کی نوبت نہ آ جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شعبان میں کثرت صیام کی فضیلت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت صیام کی سنت اور نصف ثانی کے روزوں کی ممانعت میں کوئی تعارض و تضاد نہیں، اور ان دونوں باتوں میں یوں مطابقت پیدا کرنا ممکن ہے کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو عموماً سال بھر کے دوران روزے رکھنے کی عادی نہ ہوں اور کسی وجہ سے شعبان کے نصف ثانی میں شروع کر دیں، جبکہ ہر ماہ میں جو شخص ایام بیض، ہر ہفتہ میں پیر و جمعرات یا ہر دوسرے دن کا روزہ یعنی صوم داؤدی رکھنے کا عادی ہو، اسے ان ایام میں روزے رکھنے کی بھی ممانعت نہیں ہوگی، لہذا دونوں طرح کی احادیث کا تعارض ختم ہو گیا۔